ہم لوگ تعزیت پیش کرتے ہیں آج اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں بھی پرسا جائے گا، اس لیے کہ خدا کی کنیز خاص ہیں جناب فاطمہ زہرا، اور بہت بلند مقام پر فائز ہیں. ان کے اس مقام بلند کا پروردگار کو واسطہ دیتے ہیں کہ وہ ہمیں ان کی سچی معرفت عطا فرمائے، حقیقی معرفت ہمیں عطا فرمائے، اور ہم درک کر سکیں ان کے پیغام کو جو ان ایام میں وہ اپنے پیروکاروں کو دینا چاہتی ہیں. اور ہم لوگ آپ دیکھیے کہ ہم اپنی عبادتوں کی بنیاد پر نور فاطمہ کو، ولایت فاطمہ کو ان ایام میں درک کر سکتے ہیں. مطلب جو بھی آپ عبادات انجام دے رہے ہیں، صرف مجلس ہی نہیں، آپ ان دنوں میں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں اور جو کچھ بھی آپ کریا کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، مجالس سن رہے ہیں، فرش عزا بچھا رہے ہیں، فرش عزا پہ آ رہے ہیں، یہ تمام عبادتیں اور یہ سب ذریعہ ہے نور فاطمہ اور ولایت فاطمہ کو لینے کا. خدا کی بارگاہ سے کتنا بہترین جو ہے وہ ہمیں موقع ملا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہماری ذمہ داری اس سے بڑھ کر ہے، صرف لے لینا ہی کام نہیں ہے، پھر اس کی حفاظت بھی کرنی. یہ جو ہمارے پاس ہے نا عقیدہ ولایت، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس عقیدہ ولایت ہے، لیکن ہمیں یہاں پر رک نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس عقیدے کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے، اور اس زمانے میں تو خاص طور پر اس کی حفاظت ضروری ہے. دیکھیں ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ٹھیک ہے، بالکل بہت بعض اوقات کوئی کسی چیز کی ویلیو بھی نہیں ہوتی، مگر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر سے کوئی لے کے جا سکتا ہے؟ نہیں لے کے جا سکتا. ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں اس کی بھی اہمیت ہے، اور جو اس سے بڑی چیزیں، کوئی قیمتی چیزیں ہیں، زیورات ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، ان سب کی آپ حفاظت کر رہے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی دولت ہے ہمارے پاس، وہ ہم نے ایسے ہی چھوڑ رکھی کہ اس پہ جو بھی آئے وہ ضرب لگائے اور چلا جائے. تو یہ عقیدہ ولایت جو ہے یہ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے، اور اسی دولت یہ ہمارے پاس ایک امانت کی طرح بھی ہے کہ ہم نے اس کو جیسی ہمیں ملی ہے ہمیں آگے بھی منتقل کرنا. یعنی ہماری ذمہ داری جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے کہ ہم اس کو کسی طرح اپنی آنے والی نسلوں میں منتقل کر سکیں. یہاں بیٹھ کے سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر سکیں کہ جو آج ہم صف عزا پہ آئے ہیں، کل کو ہمارے بچے بھی آئیں اس صف عزا پر اور اس کو بچھائیں بھی. اب دیکھیے یہاں پر ہمارے پاس جو اتنی مقدس بیوی، اس قدر بابرکت وجود، نام فاطمہ ہی اس لیے رکھا گیا. اس کی دو وجوہات علماء بیان کرتے کہ ایک تو وہ چھڑانے والی ہے، جہنم سے، آتش جہنم سے آزاد کرانے والی ہے، اور دوسرا کہا گیا کہ وہ بچانے والی ہے. بچانے والی یعنی دیکھیں بچاتا وہی ہے کہ جو خود بچتا، بچا کے کوئی لے جاتا ہے کہ جو خود بچا ہوا ہو. ایسی بات ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ بیوی کا جو دروازہ ہے، اس دروازے پر جب آپ آتے ہیں تو آپ کو سب کچھ دکھائی دیتا ہے. اس دروازے کے اوپر کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس دروازے پر موجود نہ ہو. حور و غلمان آپ کو یہاں نظر آتے ہیں، جنت سے آتے ہوئے لباس آپ کو یہاں پر نظر آتے ہیں، جنت سے وضو کا پانی آتا ہوا آپ کو یہاں پر نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو ہر چیز جو ہے، فرشتے آتے ہوئے، فرشتے اس گھر کی دربانی کرتے ہوئے آپ کو یہاں پر نظر آتا ہے. محمد بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب دیکھیں ہم لوگ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں، اور جنت میں کیوں جانا چاہ رہے ہیں، وہاں کیا ملے گا. وہاں پر ہمیں خدمتگار حوریں اور بے حساب نعمتیں، دودھ اور شہد کی نہریں، یہ سب کچھ ہمیں ملے گا. ٹھیک ہے، یعنی نماز سب سے جو اوپر لسٹ میں آتی ہے عبادتوں میں، ولایت اہل بیت کے بعد، محبت اہل بیت کے بعد جو عبادت ہے وہ نماز ہے. ٹھیک ہے نا، محبت اہل بیت بھی واجبات میں سے اور نماز بھی واجبات میں سے. اور نماز اس لیے ہی پڑھوائی جا رہی ہے کہ آپ کو کل وہاں جنت میں وہ تمام چیزیں ملیں گی. اب دیکھیے لیکن جو آج آپ نے نماز پڑھی، صبح کی نماز پڑھی، کوئی جنت نہیں ملی ہمیں. ہو سکتا ہے زور اثر کی پڑھ لیں پھر مل جائے، کیونکہ یہی کہا گیا نا کہ جنت ملے گی. ہمیں تو ملی ہے کیونکہ ہم نماز پڑھ جنت میں بیٹھے ہیں. آ گئے آپ جنت میں، ہمارے لیے یہی جنت ہے. دیکھیں آج کی نماز جو آج آپ پڑھ رہے
اور جو جنت ہمیں بتائی جا رہی ہے، جس کی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اس میں ہزاروں برس کا فاصلہ ہے. وہ جنت کی جو حقیقی جنت ہے، جس میں آپ کو تمام چیزیں ملیں گی جن کا وعدہ کیا جا رہا ہے آپ کے نیک اعمال کی بنیاد پر، اس جنت میں اور آج جو آپ نے اعمال، آپ کوئی بھی عمل جو انجام دے رہے ہیں جس کے پیچھے آپ کو جنت ملنی ہے، اس میں ہزاروں برس کا فاصلہ ہے. لیکن جناب سیدہ وہ ہستی ہیں کہ ادھر دو رکعت صلی اللہ محمد ادھر دو رکعت نماز پڑھی، ادھر دروازے پہ دستک ہوئی. کون؟ کہا کہ جنت سے لباس لے کر جنت سے کھانے آئے ہیں، جنت سے وضو کا پانی آیا ہے. یعنی ہماری نماز میں اور بی بی کی نماز میں یہی فرق ہے کہ ہماری نماز اگر قبول ہو گئی تو جنت پہنچا دے گی، اور بی بی کی نماز وہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ کر خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے، ابھی مصلی سے نہیں اٹھتی کہ وہ نعمت جنت کے دروازے پر موجود ہے. یعنی ہماری نمازیں وہ ہے کہ جو آپ کو وہاں جا کر وہ نعمتیں مل جائیں گی، لیکن بی بی کی نماز وہ ہے کہ جنت کی نعمت یہاں دروازے پر آ جائے. صلی اللہ محمد محمد، اسی لیے کہا کہ اس دروازے پر آ جاؤ تاکہ آپ کو کچھ مل جائے. اور یہاں پہ یہ بات جو ہے بالکل طے ہے کہ یہاں آنے والوں کو بی بی کی عطا ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے یہاں پر. آپ اس کی مثال موجود ہے کہ جب بھی جنت سے کھانے آئے بی بی کے گھر میں، اس چھوٹے سے گھر میں دسترخوان بچھا، تو وہ کھانے نہ صرف رسول خدا نے کھائے، نہ صرف حضرت علی نے کھائے، نہ صرف امام حسن اور حسین نے کھائے، بلکہ کنیز فضہ کو بھی دیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو خود کھاتا ہے وہی غلاموں کو بھی کھلاتا ہے. ٹھیک ہے، ہماری طرح نہیں ہے ہم تو جو بچ جائے یا جو خراب ہو جائے اس کا انتظام کرتے ہیں کہ بھئی کسی کو دے دیا جائے. لیکن یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں غلاموں کو بھی وہ دیا جاتا ہے جو وہ خود کھا رہے ہیں. یعنی یہاں کی غلامی بھی فخر ہے. یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر. اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیریں فرشتوں کے مقدر. پطرس کو پرو بال اسی گھر سے ملے ہیں، راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے. بلند تر اللہم صلی علی محمد محمد. خوش نصیب ہے وہ جو یہاں پر خدمت گزار بن جائے. ایسا ہے یا نہیں؟ زبان لگا کہہ سکتے ہیں آپ لوگ. آپ کو میں نے کہا یہی بولا کریں، اس کے بعد مت بولا کریں. جو بولنا ہے یہاں اس جگہ پہ بولیں، اس فرش اللہ پہ. اس وقت ہم ایک خاص ماحول کے اندر بیٹھے ہیں، ہمارے اوپر عطا ہو رہی ہے پروردگار کی مہربانی تھی تو یہاں تک آیا تھا. اب یہاں سے کچھ لے کے تو جانا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ ملتا سب کو ہے لیکن ایک جیسا نہیں ملتا، سب ملتا ہے. امام حسین کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو، کیونکہ امام حسین سید الشہداء ہیں، شہداء کے سردار، تو وہاں سے جو عطا چلتی ہے بعض اوقات کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑی عطا ہے. محمد علیہ محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کبھی آپ نے سوچا کہ حور علیہ السلام کو وہ رومال جو دیا امام نے اپنی والدہ کے ہاتھ کا بنا ہوا، وہ کیوں حضرت حور کو ہی ملا؟ کبھی سوچا؟ اس حوالے سے بھی سوچا کریں. آخر اتنے شہداء تھے کربلا میں، اور کچھ تو ایسے تھے کہ جو حور علیہ السلام سے زیادہ زخمی تھے، وہ رومال ان کو نہیں ملا. خود حضرت عباس کی جگہ کوئی تیر لگا. جناب حور جس لشکر سے آئے تھے اس وجہ سے. تو یہاں اس کی ایک وجہ تھی. علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ حور آخری وقت میں آئے تھے بالکل، جبکہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو مکے سے آ رہے تھے، بہت سے ایسے لوگ تھے جو مدینے سے ساتھ آ رہے تھے ایمان، لیکن کسی کو رومال نہیں ملا. حور تو ابھی تازہ تازہ صحابی بنے اور فوراً ہی دیکھیے عطا بھی ہو گئی. کتنی بڑی عطا مل گئی، کتنی بڑی عطا ہے کہ جب آج سے 250 سال پہلے وقت کے بادشاہ نے جب انہیں پتا چلا کہ حور کی قبر ہے اور وہ قبر کھودی گئی، پتا چلا کہ جسم ویسے کا ویسا ہی ہے، وہ رومال ویسے کا ویسا ہی بندھا ہوا ہے. اس بادشاہ نے چاہا کہ وہ رومال لے لیا جائے، وہ تبرکاً اپنے پاس رکھا جائے، اور جب اسے اتارا گیا تو گوارا نہیں ہوا
بنجتن کو بھی کہ وہ رومال بر سے لے لیا جائے جو ان کی عطا کی گئی. یہاں پتہ چل رہا ہے کہ جو وہ دے دے کوئی لے نہیں سکتا. یہاں پتہ چل رہا ہے نا کہ جو وہ دے دے وہ کوئی چھین نہیں سکتا. وقت کا حکمران ہے. لیکن جیسے ہی وہ رومال کھلا تازہ خون جاری ہو گیا اور وہ رومال واپس باندھنا پڑا. تو بر کا یہ مقدر کیسے بنا؟ تو یہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ جس وقت امام حسین راہ کوفہ میں تھے اور بر نے راستہ روکا 10,000 کے لشکر کے ساتھ، تو اس وقت بر نے جب آگے بڑھ کر آپ کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تو آپ نے کہا کہ اے بر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اب یہ جملہ امام نے یہ مت سمجھے کہ خلیفت میں کہا ہے، تنہائی میں کہا ہے. پورا مجمع 10,000 کا لشکر ہے ان کا ہے اور اس طرف امام کا لشکر ہے، یعنی پورے مجمع نے یہ بات سنی. اور بر نے کیا کہا کہ فرزند رسول آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا لیکن میں آپ کی والدہ کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ وہ سیدۃ النساء العالمین ہے. امام نے دیکھا کہ بر تو نے میری ماں کا احترام اس بھرے ہوئے مجمع میں کیا، یعنی ساری جو بات تھی رومال کیوں ملا؟ احترام کی وجہ سے. تو نے احترام کیا. اب حسین تجھے وہ دے گا جو آج تک کسی کو نہیں ملا. اور یہ حقیقت ہے، آپ دیکھیے کہ واقعہ کربلا میں بھی اتنی بڑی چیز کسی کو نہیں ملی کہ جو بر کو مل گئی. تو یہاں پر ادب اور احترام یہ ہمیں سکھا رہا ہے یہ واقعہ کہ ہمیں ادب اور احترام جو ہے وہ ہمیں کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے. چھوٹے پیمانے سے لے کے ادب گھروں کی سطح سے لے کے اور معصومین کی بارگاہ تک یہ ادب کتنا ضروری ہے ہماری زندگی کے اندر. اب دیکھیں بعض چیزیں ہمیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جانوروں سے سیکھو. یہ جانور جن کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ کوئی ان کی ویلیو نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے، جانور ہے، لیکن ان کو پروردگار نے بہت ساری خصوصیات دے رکھی ہیں. جیسے سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 17 میں خداوند عالم جو ہے وہ اونٹ کے بارے میں بیان کر رہا ہے، شتر جس کو کہا جاتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ لوگوں ذرا اس کی خلقت دیکھو ذرا کیسا عجیب جانور ہے یہ. اس کی خلقت کی طرف خدا ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو ہم نے یہ کیسی مخلوق پیدا کی. لیکن اس کی پھر خدا بتا رہا ہے، اس کی کوالٹیز بتا رہا ہے کہ یہ عجیب مخلوق بھی بے معنی صفات رکھتی ہے. ٹھیک ہے خدا کی عجیب مخلوق، لیکن کہا کہ یہ اتنا باوقار جانور ہے، اس کے اندر چھچورا پن نہیں پایا جاتا. صرف ایک خاص زمانہ آتا ہے اس کا جس میں وہ مست ہوتا ہے، لیکن باقی کا جو ٹائم ہے وہ ایک بہت باوقار جانور ہے. یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر اسے بچہ بھی اشارہ کرے کہ اٹھ جاؤ تو وہ اٹھ جاتا ہے، بچہ اشارہ کرے کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ جناب صالح کی اٹھنے کے بچے نے عذاب لیا تھا. تو یہاں یہ انسان دوست جانور اس کو کہا گیا. پھر کہا گیا کہ اس کے اندر انسان کا احترام بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بعض اوقات انسان بھی انسان کا ایسا احترام نہیں کر رہا ہوتا. یہ تو خدا اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ عجیب مخلوق ہے لیکن اس سے سیکھو. کیا سیکھو؟ اس سے احترام سیکھو. یہ انسان کو روتا نہیں ہے. اگر انسان سامنے کھڑا ہو، یہ راستے میں جا رہا ہو، یہ کچل کے نہیں گزرے گا، ٹکر مار کے نہیں گزرے گا، یہ اپنا راستہ بدل لے گا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ کس طرح خدا بند عالم دیکھے ہمیں متوجہ کر رہا ہے. پھر اس کو ٹرینڈ کرنا، اس کو سدھانا بہت آسان ہوتا ہے. اب جانوروں میں دیکھیں گھوڑے کو سب سے کہا گیا کہ وہ ایک مطلب شاہی جانور کہلایا جاتا ہے. گھوڑا جو ہوتا ہے بادشاہوں میں بھی استعمال ہوتا تھا، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن اس کو ٹرین کرنا مشکل ہے. لیکن اونٹ کو رام کرنا، اس کو سدھانا بہت آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک دم فرما برداری کے اس میں آ جاتا ہے، فوراً مظاہرہ کرتا ہے، اطاعت کا مظاہرہ کرتا ہے. اور جبکہ آپ یہ دیکھیں طاقت میں یہ کتنا زیادہ ہے. بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے نا کہ ایک بڑا جانور ہے، طاقت میں زیادہ ہے، لیکن اطاعت میں اتنا ہی زیادہ ہے. جتنی طاقت زیادہ ہے، ہمارا الٹا حساب ہے نا انسانوں کا، جتنی جس کے پاس طاقت زیادہ ہے وہ اتنا ہی نافرمان ہے. لیکن یہ جانور خدا کہہ رہا ہے اس سے سیکھو، طاقت زیادہ ہے، جتنی طاقت ہے اتنا ہی فرما بردار، اتنا ہی منظم ہے. نظم پایا جاتا ہے اس کے اندر. اور وہ کیا نظم ہے کہ یہ اپنی قطار سے باہر نہیں نکلتا. ایک ریوڑ بھی اگر جا رہا ہو اونٹ کا،
آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا پورا کاروان جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ہمکانے کے لیے ایک آدمی کافی ہوتا ہے. ایک آدمی وہ لے کے ساربان کو پورا اونٹ کا قافلہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ اونٹ جو ہے وہ اپنی قطار کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. علامہ اقبال کی نظم ہے نغمہ ساربان حجاز. تمثیل کے طور پہ علامہ اقبال نے اونٹ کا ذکر کیا ہے اور اس میں انہوں نے ایک نغمے کا ذکر کیا ہے جس کو حدی کہا جاتا ہے عربی میں. اور یہ وہ نغمہ ہے کہ جو اونٹ کا جو ساربان ہوتا ہے چلانے والا اونٹ کو وہ گاتا ہے اس کو, اور یہ نغمہ جو ہے وہ اونٹ کو بہت پسند آتا ہے. لیکن یہاں پہ علامہ اقبال کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس اونٹ سے سیکھو. علامہ اقبال اسے ایک تمثیل کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اندر استقلال بہت زیادہ پایا جاتا ہے, صبر پایا جاتا ہے, یہ تھکتا نہیں ہے, بڑے بڑے سخت موسموں میں سفر کرتا ہوا چلا جاتا ہے. انسان جو اس کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے لیکن یہ نہیں گھبراتا. پھر آپ دیکھیں کہ صحراؤں میں آندھیاں طوفان کتنے آتے ہیں لیکن یہ کسی آندھی سے نہیں گھبراتا, یہ چلتا رہتا ہے. اسی لیے اس کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے, صحرائی کشتی بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور چھوٹی راہوں کو یہ پسند نہیں کرتا, بڑی بڑی راہوں کو پسند کرتا ہے. بڑے بڑے جو جگہ ہوتی ہیں, بڑی راہیں جو ہوتی ہیں ان کو پسند کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے راستے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ شارٹ کٹ ہو جائے, کوئی شارٹ کٹ ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر جلد بازی, استقلال, صبر جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں پایا جا رہا, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ شارٹ کٹ جو ہے وہ اختیار کر لیا جائے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں علامہ اقبال اس کو تمثیل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اور جب یہ قدم اٹھاتا ہے, اس کا قدم دیکھا نا آپ نے کتنا بڑا, لیکن جب یہ قدم اٹھاتا ہے کتنی آواز آنی چاہیے جب یہ قدم اٹھائے, ہم کر کے تو آواز آنی چاہیے لیکن اس کی آواز نہیں نکلتی. کہتے ہیں کہ اتنے وقار سے قدم اٹھاتا ہے. قرآن مجید میں عورتوں کو کہا گیا کہ جب تم قدم اٹھاؤ تو تمہارے پیروں کی آواز نہ نکلے. دیکھیں وہ اوپر سے ہیل پہن لیتی ہیں. تو وہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن مجید جو ہے وہ متوجہ کر رہا ہے ہمیں. قرآن ہم خواتین کو بہت سی چیزوں سے منع کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ نامحرم سے ملائم لہجے میں بات نہ کریں, بلا وجہ نہ ہنسیں, نہ ہنس کے کسی سے بات نہ کریں, اپنے لہجے کو روکھا رکھیں. نامحرم سے بات کرتے ہوئے آپ چلیں ایسے کہ آپ کے پیروں سے آواز نہ آئے. اب یہاں یہ بات نہیں ہے کہ خدا نہ کرے کہ خواتین کے اندر جو خرابی پائی جاتی ہے. بعض اوقات جب ہم یہ ایسی باتیں سنتے ہیں تو ہم الٹے ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں کیوں منع کیا گیا, اور فوراً مقابلے پہ آ جاتے ہیں. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر خرابی نہیں ہے, خرابی مردوں کے اندر ہے. ان کے دلوں کے اندر جو بیماری ہے وہ باہر آ جاتی ہے. جب آپ ان سے ہنس کے بات کریں گے, جب آپ ان سے ملائم لہجے میں بات کریں گے تو ان کے دل کے اندر جو بیماری ہے وہ باہر آ جائے گی. تو خرابی یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کی تمہارے اندر پائی جاتی ہے. تو دیکھیں اونٹ کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اتنا مطلب بڑا جانور ہے, اسے اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے, غرور ہونا چاہیے. جب وہ قدم اٹھائے اس کے اندر غرور آنا چاہیے نا. جیسے ہم لوگ اچھا کپڑا یا جوتا پہننے ایک دم سے غرور میں آ جاتا ہے اور پھر دھم دھم کر کے چلنے لگتا ہے. تو یہاں خدا کیا ہمیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو کتنی عجیب مخلوق ہے, کتنی طاقتور ہے, لیکن کتنی اطاعت اور فرما برداری, احترام اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہ قدم اٹھاتا ہے لیکن آواز نہیں نکلتی. اس کا مطلب کیا کہ اس کے اندر غرور نہیں پایا جاتا. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو محمل رکھا جاتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہوتا ہے, انسان بیٹھ کے, لیکن اس محمل کے نیچے یہ شرمندہ نہیں ہوتا. مطلب یہ بوجھ اٹھانے کے بعد شرمندگی کا اظہار نہیں کرتا, شکستہ نہیں ہوتا, شکوہ نہیں کرتا, بلکہ یہ بوجھ کو حمل کرتا ہے, اٹھاتا ہے. جب آپ اس میں سامان لاتے ہیں نا, کبھی دیکھا ہو آپ نے, جب اس میں سامان لادا جاتا ہے یہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے, اور جب پورا سامان لاد دیا جاتا ہے پھر جب اس کو اٹھایا جاتا ہے تو آرام سے اٹھ جاتا ہے. مطلب کیا کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس نے سامان اٹھانا ہے. اب یہاں پر انسان کو بھی علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے انسان, تمہیں بھی اپنا مقصد پیدائش جو ہے وہ بھول نہیں جانا چاہیے کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا. بتائیے کس لیے پیدا کیا گیا, آپ کو پتہ ہے کچھ؟ کیا میں کیوں پیدا کیا گیا؟ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اے جن و انس, ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. درود پڑھ لیجیے بابا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اب علامہ اقبال جو ہے وہ تمثیل بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، ایک محمل جو ہے وہ تیرے دوش کے اوپر بھی ہے. جیسا یہ محمل اونٹ کے اوپر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، ایسا ہی ایک محمل تیرے اوپر بھی ہے. لیکن علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس محمل کے نیچے تھکا ہوا، ہارا ہوا، شکستہ انسان ہے، جس کے لبوں پہ شکوہ ہے، تھکا ہوا ہے وہ انسان. اونٹ کے اوپر تو محمل ہے، آپ کے اوپر محمل نہیں ہے، آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. مطلب کیا ہے کہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں بحیثیت انسان. لیکن علامہ اقبال یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں، جبکہ وہ جو جانور ہے وہ بھاگ نہیں رہا، وہ حمل کر رہا ہے، بوجھ کو اٹھا رہا ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں. اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی، کہ جو شخص اپنی شخصیت اور اپنی خودی کی پرورش کرنا چاہتا ہے، اپنی ذات کو سنوارنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے جو بوجھ اس کے اوپر جو خدا نے ذمہ داریاں اور تکلیف اس کو دی ہے، اس کو وہ اٹھا کر شکوہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، جب اونٹ کو جب اس پہ بوجھ لاتا جاتا ہے، اس کو چلایا جاتا ہے، تو وہ خراما جاتا ہے، بڑا مست چلتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے. تو علامہ اقبال یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، تم بھی اپنی ذمہ داریوں سے مت بھاگو، بلکہ وہ ذمہ داریاں اٹھانے کے بعد تمہیں خوش و خرم اپنی منزل کی طرف جانا چاہیے. اب دیکھیں، ہم لوگ تو جس سے بھی آپ پوچھیں وہ ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے. ایک طالب علم سے آپ پوچھیں، اس کے لیے تعلیم بوجھ، ایسا ہے یا نہیں؟ وہ اپنی تعلیم کا شکوہ کر رہا ہے کہ میرے اوپر یوں اتنا بوجھ میرے اوپر ڈال دیا گیا. جو ایک آدمی جاب کر رہا ہے وہ اپنا شکوہ کر رہا ہے کہ میرے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا گیا. یعنی ہم انسان جو ہے وہ کسی بھی حالت میں خوش نہیں. اور علامہ اقبال ہماری توجہ یہاں کرانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو اٹھا لے، دیکھیں چاروں ناچار ہمیں ذمہ داری اٹھانی تو پڑتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن خوشی سے نہیں اٹھانا پڑتا. علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم خوشی سے نہیں اٹھاتے ذمہ داری، اٹھائے ہوئے ہو لیکن اس میں تم خوش نہیں ہو، تمہارے لبوں پہ شکوہ ہے، تو تم موتی و فرما بردار نہیں کہلاؤ. ذمہ داری اٹھائی ہے لیکن خوش نہیں، شکوہ کر تھکے ہوئے، شکستہ. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں تم نہیں کہلاؤ گے موتی و فرما بردار، کہ تمہیں وہ بوجھ اٹھا کر نہ صرف بوجھ اٹھانا ہے بلکہ خوشی خوشی رقص کرتے ہوئے جیسے اونٹ اپنے منزل کی جانب جاتا ہے، تمہیں بھی ایسے جاتا ہے. لیکن کتنی بڑی بات علامہ اقبال جو ہے وہ اپنی نظموں کے ذریعے کتنا پیغام امت اسلامیہ کو دے رہے ہیں. یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ اے امت اسلامیہ، تم بھی وظیفہ شناس و فریضہ شناس بنو. سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو کہ کس طرح جو ہے وہ ہمیں کہا جا رہا ہے، تاکہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تمہارے حق میں بھی آیت نازل ہو، انہو حسن المآب، یعنی عاقبت بخیر کب ہوگی کہ جب آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کے اندر جب آپ حسن پیدا کریں. ٹھیک ہے. عاقبت بخیر کس کی ہے؟ اب ہم سب نماز پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ سب مجالس کر رہے ہیں، لیکن جو عبادت کر رہے ہیں اس میں حسن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں مجلس تو میں نے کر لی، فرش اعظم میں نے بچھا لیا، میں مجلس میں چلی بھی گئی، لیکن اس عبادت کے اندر حسن پیدا کرنا ہے. اگر عاقبت بخیر کرنی ہے، کچھ لینا ہے، جیسے ہم نے دیکھا جب بچے پیپر دیتے ہیں اور جو بچے اچھی پریزنٹیشن دے دیتے ہیں، بہت اچھا اس کو کر دیتے ہیں، ایک دم سے جو چیک کر رہا ہوتا ہے پیپر اس کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے، اس کو اس پرچے میں حسن نظر آتا ہے، لکھائی اچھی ہوتی ہے، اس نے سلیقے سے کام کیا ہوتا ہے تو اس میں حسن نظر آتا ہے. اس کو ٹیچر کو جو چیک کر رہا ہے اس کو حسن نظر آتا ہے. اسی طرح خدا جب ہمارے اعمال کو دیکھے، ہماری نمازوں کو دیکھے، ہماری مجالس کو دیکھے تو اس میں حسن نظر آنا چاہیے، حسین ہو عبادت کہ اس نے سجا سجا کے کام کیا. جس طرح ہم دنیا کے کام سجا رہے ہیں اسی طریقے سے ہمیں اپنی عبادات کو سجانا ہے. تو ان ایام کا جو مقصد ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ ان ایام کا مقصد کیا ہے تو بتائیں کہ ان ایام کا مقصد ولایت کو زندہ کرنا، امامت کو زندہ کرنا ہے. اور جو رابطہ زمانے کے امام کا اور بی بی کا ہے بہت گہرا تعلق ہے. صرف اس کو آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ وہ دادی پوتے کا رشتہ ہے، وہ ان کی جدت نہیں. آپ کو پتہ ہے جو جناب فاطمہ نے خطبہ دیا تھا، خطبہ فتح،
اس میں آپ نے ایک بات واضح کی تھی ان لوگوں کے اوپر کہ امامت صرف ایک عقیدے کا نام نہیں ہے، امامت ایک نظام کا نام ہے۔ بی بی کی جنگ کیا تھی ان لوگوں سے کہ وہ نظام لے کے آؤ، ٹھیک ہے؟ بی بی کیا کہہ رہی تھی، کس بات پہ یہ معاملہ چل رہا تھا؟ بی بی کہہ رہی تھی کہ وہ نظام لاؤ جو نظام زمانے کا امام، جو خدا کا نظام ہے۔ اب آج زمانے کے امام تک جو پہنچنے کا ایک بہت ہی شارٹ کٹ جو طریقہ ہے، اور جو میں نے 3-4 واقعات ایسے پڑھے جس میں مجھے بھی یہ بات سمجھ آئی، وہ ہے توبہ۔ توبہ کا مطلب ہے پلٹنا۔ جب کوئی پلٹتا ہے، جیسے توبہ کیا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہوں اور پتہ چلے کہ یہ تو راستہ جاتا ہی نہیں تھا ہمارے منزل کی طرف، تو ہم پلٹتے ہیں نا، تو توبہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ توبہ یعنی پلٹنا۔ جب کوئی پلٹتا ہے، میں نے 3-4 ایسے واقعات دیکھے، فوراً امام متوجہ ہو جاتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے؟ وہ فوراً متوجہ کر لیتا ہے امام کو۔ جیسے کوئی پلٹتا ہے تو امام فوراً خود اس سے رابطہ کر لیتے ہیں، خود۔ اب دیکھیے، ایک نوجوان تھا تہران کا، اور اس کے والد عالم دین تھے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ نوجوان، اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے والد کی عبا قبا پہنی، ممبر پر بیٹھ گیا، لوگوں کو جواب دینے لگا۔ کچھ جواب صحیح تھے، کچھ غلط تھے، لوگ گمراہ ہونے لگے۔ اب ایک دن یہ شیشہ دیکھ رہا تھا تو اس کو ایک سفید بال نظر آیا۔ اب وہیں سے یہ پلٹ گیا، اس نے کہا وہ سفید بال نظر آ رہی، نہیں کیا میرا وقت قریب آ رہا؟ توبہ کری خدا کی بارگاہ میں۔ اب ان لوگوں سے بھی معذرت کرنی تھی جن کے ساتھ غلط کیا، لیکن جب ان لوگوں سے معذرت کی، انہوں نے اس کو مارا، کپڑے اس کے پھاڑ دیے، گاؤں سے اسے نکال دیا۔ اب یہ شہر آ گیا، وہاں اس کی ملاقات ایک شخص سے، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ایسے ایسے ہوا۔ کہا کہ تم علم کیوں نہیں حاصل کر لیتے، علم سیکھ لو۔ اس نے کہا کس سے سیکھوں؟ کہا کہ فلاں استاد کے پاس چلے جاؤ۔ اب یہ گیا، استاد نے کہا میرے پاس تو وقت نہیں ہے، تو چلا گیا، وہاں سے باہر نکلا، پھر کوئی شخص نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا استاد کہہ رہا وقت نہیں۔ اس شخص نے کہا کہ جاؤ استاد سے کہو کہ 2 نمازوں کے درمیان جو تھوڑا سا وقت ہے وہ آپ اس میں مجھے پڑھیں۔ اب یہ گیا دوبارہ جا کے اسے یہی کہا، استاد نے کہا ہاں وہ وقت ہے میرے پاس، چلو تم اس میں پڑھ۔ روزانہ جاتا رہا پڑھنے کے لیے۔ ایک دن جب گیا تو وہ کتاب جس سے درس پڑھتا تھا وہ نہیں مل رہی تھی۔ استاد نے کہا آج تمہاری چھٹی، آج کوئی کتاب نہیں مل رہی۔ باہر نکلا، پھر کوئی شخص مل گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ آج کتاب نہیں ملی۔ تو اس شخص نے کہا کہ اپنے استاد سے کہو کہ تمہارا فلاں رشتہ دار آیا تھا، فلاں جگہ بیٹھا تھا، وہاں وہ کتاب چھوڑ کے چلا گیا، جا کے وہاں سے کتاب اٹھا لی۔ اب یہ آیا استاد کے پاس، جا کے اس سے بتایا۔ اب استاد کا ماتھا ٹھنکا، اس نے کہا یہ کون ہے جو میرے اوقات سے بھی واقف ہے، میری کتابوں سے بھی واقف ہے، میرے رشتہ داروں سے بھی واقف ہے، معرفت اتنی تو رکھتا تھا۔ سمجھ گیا۔ اور اس نوجوان کو، اب وہ نوجوان نہیں جانتا تھا کہ وہ کس سے ملتا ہے۔ دیکھیں یہاں یہ بات ہے کہ جب تک امام نہ چاہے کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ امام۔ ہم لوگ بھی دیکھیں کہا یہ کیا ہے کہ حدیث ہے کہ اپنی زندگی میں ہم ایک دفعہ ضرور ملتے ہیں امام سے، لیکن جب تک امام نہ چاہے ہم پہچان نہیں سکتے۔ اب اس نوجوان نے بھی نہیں پہچانا، استاد سمجھ گیا، اس نے ایک پیغام دیا، اس نے کہا کہ وہ شخص جو تمہیں ملتا ہے اس سے کہنا کہ کبھی ہمیں بھی زیارت کروا دے۔ اب اس نے جا کے پیغام دے دی، جواب یہ ملا کہ ہاں کبھی تمہیں زیارت کروا دیں گے، لیکن ہم تم سے راضی ہیں۔ یعنی امام کا راضی ہونا ضروری ہے، زیارت زیادہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آغا پٹھانیان کہتے ہیں کہ زیارت کے بعد کیا کرو گے؟ اگر زیارت کے بعد
امام نے روک لیا تو کیا کہو گے کہ ہم تو فقط زیارت کرنے آئے تھے, ہم جا رہے ہیں, ہمارے تو یہ کام پڑے ہوئے. اگر روک لیا تو روک سکو گے؟ انشاءاللہ رک جائیں. امتحان تو ہوتا ہے نا, اس وقت یہ تو نہیں کہیں گے مولا ہم تو فلاں کام چھوڑ کے آئے ہیں, مولا ہماری تو فلاں چیز. تو یہاں یہ بڑا اچھا انہوں نے پوائنٹ اٹھایا کہ امام کا راضی ہونا جو ہے وہ بہت ضروری. اس وقت پتہ ہے آپ کو سب سے بڑا عزادار کون ہے؟ وقت کا امام. اس وقت جو سب سے بڑا عزادار. ہم تو دیکھیں آپس میں بیٹھ کے یہ غم کو بانٹ رہے ہیں نا, یہ ہمارا غم ہے نا, اس کو بانٹ رہے ہیں, لیکن وقت کا امام تو اکیلا ہے. ہم نہیں جانتے بیوی کی اصل قبر کہاں ہے, لیکن وہ امام اس تاریخ قبر پر بیٹھا ہوا اکیلا گریہ کر رہا ہوگا. بس عزادار ہے اس سے. آپ کو پتا ہے گھروں میں جو رونق ہوتی ہے نا وہ ماؤں سے ہوتی ہے. گھروں میں روشنی, چہل پہل, یہ جتنی بھی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں نا گھروں میں وہ سب ماؤں سے ہوتی ہیں. اگر ماں نہ ہو تو یہ رونق نہیں ہوتی. مائیں جب جاتی ہیں نا تو سب ساتھ لے جاتے ہیں, چاہے انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے, لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ باہر سے جب آئے گا تو ایک آغوش اسے سلیٹنے کے لیے موجود ہوگا. سلام ہو امام حسن اور حسین کہ کتنی چھوٹی عمروں میں اپنی ماں کو کھو دیا. عزاداروں کوئی گھر میں آپ کے گھس آئے نا, اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے, آپ کو پتا بچے کتنا اس سے متاثر ہوتے. یہ بچے کیا دیکھ رہے تھے, پتہ نہیں یہ بچے کیا محسوس کر رہے ہوں گے. وہ بچے دیکھ رہے تھے کہ ان کی ماں دیواروں کے سہارے سے چلتی ہے, 18 سال کی عمر ہے, ایک ہاتھ سے سارے کام کر رہی ہے, ایک ہاتھ سے. ہمارے چھڑے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اس نے آ کر ایک بات کی مولا سے, بڑا اس نے عجیب سوال کیا. بی بی کا عالم ایسا ہو گیا تھا, نحیفہ ہو گئی تھی, یعنی امام فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں بالکل ایک خیال کی طرح سے ایک شبیہ تھی, ارکان بدن سارے ٹوٹے ہوئے تھے, اسی لیے تو ایک ہاتھ کے سہارے سے چل رہی. اس شخص نے آگے عجیب سوال کیا. اس نے کہا مولا جب بی بی بستر پر تھی کچھ لوگ آئے تھے ملنے کے لیے, اور انہوں نے آ کر, ان لوگوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ ہم سیدہ کی مزاج پرسی کرنے کے لیے آئے. اور جب مولا نے جا کے بی بی سے کہا کہ بی بی کچھ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں, تو بی بی نے کیا کہا؟ بی بی نے کہا یا علی آپ کا گھر ہے, آپ میرے شوہر ہیں, جیسے آپ کی مرضی. وہ لوگ آ کے بیٹھ گئے اور جدھر وہ آ کے بیٹھے ادھر بی بی کا رخ تھا. بی بی نے کنیز کو بلایا, کہا کہ میری گردن پھیر دو. ان کی طرف سے بی بی نے اپنی گردن پھیر لی. وہ دوسری جگہ جا کے بیٹھے, بی بی نے پھر کنیز سے کہا میری گردن پھیر دو. یعنی بی بی ان کی طرف رخ نہیں کرنا چاہ رہی تھی. اب اس شخص نے ایک سوال کیا, اس نے کہا کہ مولا ہم نے یہ تو سنا کہ بی بی کے ہاتھ پر تازیہ نہ لگا, ہمیں یہ پتا ہے کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹی, لیکن ایسی کیا وجہ تھی کہ بی بی اپنی گردن بھی خود نہیں موڑ پا رہی؟ امام رونے لگے. امام کی آواز بلند ہوئی, کہا کہ جس وقت سیدہ دروازے اور در کے درمیان آئی, کہا کہ وہ دو طرف سے مزاحمت ہو رہی تھی. کہا ایک طرف بی بی اپنا بچاؤ کر رہی تھی, دوسری طرف آنے والے جو ظلم پر آمادہ تھے وہ پوری قوت لگا رہے تھے. اور نتیجہ کیا ہوا کہ سیدہ اس طرح در و دیوار کے درمیان آئی کہ ارکان بدن ٹوٹ گئے. کہا کہ یہ اسی کے اثرات تھے. مسئلہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے, مجلس کو قبولیت کا شرف مل گیا. میری بیوی نے وصیتیں کی, علی میں نے کبھی آپ کے خلاف ورزی نہیں کی, علی میں نے ہمیشہ امانت کو ادا کی. مولا گریہ کر رہے ہیں, بطول آپ نے کبھی خلاف ورزی نہیں کی. علی اور بطول کا جو آپس میں رشتہ ہے, جو ربط ہے, اسے ہم درک نہیں کر سکتے, اسے ہم سمجھ نہیں سکتے. عزیزانو میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہوئے. جب بطول وصیتیں کر رہی تھی نا, میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہوئے. ایک بار بطول نے اپنے زخمی ہاتھوں کو آگے کر دیا, آنسو بطول کے بازوؤں پر گرنے لگے.
میرے مولا کہہ رہے ہیں کہ بطول یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا علی میں نے سنا ہے کہ مظلوم کا گریا شفا دیتا ہے، یا علی آپ کے آنسو میں میرے لیے شفا ہے۔ نہ جانے حضرت کیسے زخم تھے کہ بیوی نے وصیت کی تھی یا علی مجھے رات کو غسل دیجیے گا، نہیں چاہتی تھی بیوی کہ علی میں زخموں سے واقف ہوں۔ بتائیے آج کسی خاتون کے اندر یہ حوصلہ ہے کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے اور وہ اپنے شوہر کو نہ بتائے، لیکن بیوی جانتی ہے کہ میرا شوہر جب باہر سے آتا ہے تو بہت مسائل کے ساتھ آتا ہے، اگر میں گھر میں اس کو اپنے زخم دکھاؤں گی تو اسے سکون نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علی باہر سے جتنا بھی پریشان ہو کر آئے، جب گھر میں آتے ہیں تو چہرہ سیدہ کو دیکھ کر سکون پاتے ہیں۔ بس عزاداروں آپ کی زحمتوں کو تمام کر، عزاداروں اس طرح کیا کرنا آج پورا دن، اپنے آپ کو حالت غم میں رکھنا، آنکھوں میں آنسو رہے، دل کے اندر غم رہے، ارے اتنا بڑا غم ہے یہ کائنات کا۔ اسماء کہتی ہیں کہ جب بیوی کا وقت آیا، ارے میں نے دیکھا کہ آج بیوی سارے کام کر رہی ہے، بچوں کو نہلا رہی ہے، ان کے کپڑے بدل رہی ہے، ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا ان کے لیے بنا رہی ہے، میں بہت خوش ہوئی لگ رہا ہے کہ آج میری بیوی سیدہ، میری بیوی ٹھیک ہو گئی، آج سیدہ کے اندر مجھے فرق نظر آ رہا ہے۔ لیکن بیوی میرے پاس آئی، آ کر کہا اسماء جب میری آواز آنا بند ہو جائے، اسماء میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب آواز آنا بند ہو جائے تو علی کو اطلاع دے دیتا۔ اسماء کہتی کچھ دیر گزری، اور جا کر میں نے دیکھا بیوی کی آواز نہیں آ رہی، میں نے آواز دی، بیوی جواب نہیں دے رہی، کہا میں نے علی کو خبر کر دی۔ حسن اور حسین دونوں مسجد میں تھے، عزاداروں ادھر جب مولا کو خبر پہنچی نا کہ آواز نہیں آ رہی، جب کنیز گئی اور جا کر کہا یا علی بیوی کی آواز نہیں آتی، وہ فاتح خیبر میرا مولا یہ سنتے ہی چہرے کے پل زمین پر آ گئے، میرا مولا دوڑا ہوا گھر آیا، ادھر حسن اور حسین پہلے پہنچ گئے۔ بیوی نے کہا تھا اسماء میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دینا، میرے بچے بھوکے نہ رہے۔ اسماء دسترخوان بچھا چکی تھی، لیکن بچوں نے کہا کبھی ماں کے بغیر کھاتے دیکھا ہے جو آج ہم کھانا کھا لیں گے۔ عزاداروں ادھر حسن اور حسین حجرے میں پہنچے، حسن تو کھڑے ہو گئے ماں کی پائٹی کی طرف، لیکن حسین آگے بڑھے، ماں کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، کہا اماں جواب دو، پکار رہے اماں اماں پکار رہے، کہا اماں جواب دو۔ حسین راضی نہیں ہوگا جب تک تم جواب نہیں دو گی۔ عزاداروں حسین کی خاطر فاطمہ کی آواز آئی، عصر کا وقت تھا، آواز دی فاطمہ نے حسین تم نے مجھے پکارا، دیکھو میں نے جواب دیا، حسین وعدہ کرو اے عصر عاشور جب میں آؤں گی تم بھی جواب دو گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنے والے ہماری خلیل سے عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ان آواز